جنگ احد کے بعد مسلمان سخت زخمی حالت میں تھے. بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار چلے گئے تو سرکار نے اس خیال کے پیش نظر کہیں یہ دوبارہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اس بات کا آپ نے خیال فرمایا، اور واقعی کفار کی طرف سے تیاری بھی دوبارہ ہوئی. کفار آپس میں مشورہ کرنے لگے اتنے سارے لوگ تو ہم نے ان کے مار دیے ہیں، تو اب ہم جا کیوں رہے ہیں، ہمیں پھر جانا چاہیے اور جا کر جو بچ گئے ان کو بھی شہید کر دینا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کہیں دوبارہ ہم پر حملہ آور نہ ہوں، آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو فرمایا اٹھو تیاری کرو، ہم نے ان کے دوبارہ حملے کو روکنا ہے. اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کچھ تدابیر اختیار فرمائیں. مختلف جگہوں پر آگ کے الاؤ روشن کر دیے تاکہ وہ سمجھیں کہ ابھی تو یہ بالکل پھر تیار ہیں، ابھی تو بہت لوگ ہیں. مختلف جگہوں پر جب آگ جل رہی دور سے نظر آئے گی تو سمجھنے میں یہی آئے گا کہ کافی زیادہ لوگ ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی تو صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، نہایت زخموں سے چور ہیں، حضور کے حکم پر لبیک کہا، پھر تیار ہو گئے. کچھ کمزوری بھی محسوس کر رہے ہیں، نقاہت بھی محسوس کر رہے ہیں، تو یہ آیے کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا اور کافروں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے جیسا کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے، جب کہ تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو اس کی وہ امید نہیں رکھتے. تو فرمایا تم ہمت نہ ہارو، انہیں بھی تو بدر کے میدان میں تم نے مارا ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے، تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے تو تم ہمت نہ ہارو. اچھا پھر تمہاری تکلیف اور ان کی تکلیف برابر نہیں ہے. کیوں برابر نہیں ہے؟ سوچ کا فرق ہے، عمل کا فرق ہے، انجام کا فرق ہے. وہ لڑ رہے ہیں اپنے کبر کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہو. تم جیت گئے تو بھی کامیاب، اور بظاہر وہ جیت گئے، تم شہید ہو گئے پھر بھی تم کامیاب. تمہیں اللہ کی رضا کی امید ہے، ان کو یہ نہیں ہے. تو تمہیں اگر تکلیف پہنچی ہے تو اس تکلیف پر، اگر زخم پہنچے ہیں تو زخم پر اجر ملے گا، اگر شہید کوئی ہوا ہے تو شہادت پر اس کو اجر ملے گا، اور ان کا کوئی مرا ہے تو وہ تو واصل جہنم ہوا ہے. تو فرمایا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو اس کی وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے. تو یہاں تک یہ بیان تھا آیت نمبر 104 میں. اس کا تعلق خاص غزوہ احد کے ساتھ تھا. اس کے آگے ایک واقعہ ہوا، اس کے متعلق ارشاد ہے. واقعہ کیا ہوا؟ ایک منافق نے چوری کی. آپ جانتے ہیں منافق کون ہوتا ہے؟ جو بظاہر تو کہے میں مسلمان ہوں لیکن ہے مسلمان نہیں، مسلمانوں میں مفادات لینے کے لیے مسلمان بن کر شامل ہو جاتا ہے لیکن اندر سے وہ کافر ہی ہوتا ہے. ایک منافق نے چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد جب وہ پکڑا گیا، جب نشانات اس تک پہنچ گئے، آپ جانتے ہیں نا اس دور میں کھوجی ہوتے تھے، بلکہ ہم میں سے بہت سے بزرگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کئی دیہاتوں میں اب بھی کھوجی ہوتے ہیں جو نشانات تلاش کرتے ہیں، اور نشانات تلاش کرتے کرتے چور تک پہنچ جاتے ہیں. تو نشانات اس تک پہنچ گئے. جب نشانات اس تک پہنچ گئے اس نے الزام لگا دیا ایک یہودی پر. اب اس کو بھی اندازہ تھا کہ میں پکڑا جا سکتا ہوں، تو اس نے جو چوری کی تھی وہ چوری کا مال یہودی کے گھر میں بطور امانت رکھوا دیا. اس کو کہا یہ میری امانت اپنے پاس رکھ لو. اب جب یہ پکڑا گیا، نشانات اس تک آئے، پکڑا گیا، اس نے کہا نہیں میں نے تو چوری کی نہیں ہے، ہاں فلاں چیز تو وہ یہودی کے پاس ہے، فلاں یہودی کے پاس جو تم تلاش کر رہے ہو میں نے اس کے پاس اس کے گودام میں دیکھی ہے. تو اس نے اس پر الزام لگا دیا. لوگ جب وہاں پر گئے تو واقعی مال مسروقہ وہاں سے برآمد ہو گیا. یہودی کہنے لگا یہ تو میرے پاس اس نے امانت رکھوایا ہے، یہ تو میرا مال ہے ہی نہیں. اب یہ کیس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ گیا. اب ایک طرف یہودی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ چوری نہیں کی، یہ اس نے میرے پاس بطور امانت رکھوایا ہے،
اور ظاہری صورتحال یہ ہے کہ مال مسروقہ اسی کے پاس سے برآمد ہوا ہے. دوسری طرف یہ منافق ہے جس تک کھوجیوں کا کھوج پہنچ چکا ہے، نشانات پہنچے ہیں. اب اس پر بھی الزام ہے، وہ کہتے ہیں نشانات تو اسی کی طرف جا رہے ہیں لیکن برآمد وہاں سے ہوا. اب منافق کے جو قریب والے لوگ تھے ان میں منافقین بھی تھے اور ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو منافق نہیں تھے سچے مسلمان، لیکن انہیں حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا. تو انہوں نے اپنی برادری کے فرد پر جو منافق تھا اس پر اعتماد کیا کہ ہے تو ہماری برادری کا، تو یہ کہہ رہا ہے تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا. کھوجی جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات غلط ہوگی تو ہم نے اسی کی طرفداری کرنی ہے کہ یہ ہماری برادری کا معاملہ ہے نا. تو ہم نے اپنے دھڑے کے بندے کی خلاف تو نہیں جانا نا گواہی میں. اب یہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور بڑے زور و شور کے ساتھ انہوں نے اس کے حق میں گواہیاں دینی شروع کر دیں. ان میں منافقین بھی ہیں اور کچھ صاحب ایمان بھی ہیں جن کو حقیقت حال کی خبر نہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ چور نہیں ہے، چور یہودی ہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی باتیں کی کہ دیکھو یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اب جو منافق تھا ظاہری وضع کا تھا، ظاہری معاملہ تھا، اس کا مسلمانوں والا ہی تھا، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے اس کے حبیب جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ یہودی ہے، مسلمانوں کا دشمن. تو ہم یہودی کے حق میں فیصلہ کیوں ہونے دیں، ہم یہودی کو سچا کیوں ثابت ہونے دیں. تو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی ہی طرفداری کرنی، یعنی منافق جس کو وہ مومن سمجھ رہے تھے، اور یہودی جو ہمارا دشمن ہے وہ اگرچہ نہیں بھی برا تو ہم نے اس کو برا ثابت کرنا ہے اس کیس میں. اب یہ مسئلہ بن گیا. آپ بھی جانتے ہیں ماضی میں ہمارے ہاں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے، بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ایک فریق کی جیت اور ایک کی ہار ہوتی ہے، اور دونوں فریقوں کے ساتھ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. اور جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو جیتنے والے مٹھائیاں بانٹنے لگ جاتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ غم اور غصہ کا اظہار کرتے ہیں. تو ایسی کچھ کیفیت شہر مدینہ منورہ میں ہو گئی. اب رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جب یہ مسلسل گواہیاں آ رہی ہیں اور لوگ قسمیں کھا رہے ہیں ایک ایسے بندے کے متعلق، ایسے بندے کی صفائی کے متعلق جو واقعی چور ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو میزان عدل ہے اس کو تو گواہیوں کی بنیاد پر چلانا ہے نا. آپ نے تو جو گواہیاں آئیں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. گواہیاں غلط فیصلے کی طرف جا رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 سے لے کر آگے پھر یہ آیات ہیں اس کے متعلق جو وہ واقعہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حقیقت حال نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا دی. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کے مطابق فیصلہ فرمایا. اب اگلی آیات کی طرف ہم ترجمے کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہے بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے. بما اراک اللہ، اللہ نے آپ کو دکھائی ہے. آیات ہی نازل ہو رہی ہیں، لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں تو آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کر لیں گے، لیکن ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں تو دیکھ کر جو یقین ہوتا ہے وہ زیادہ مستحکم ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صرف سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، تو دیکھی ہوئی بات کا یقین، اس کا علم زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتایا اس کو فرمایا اراک اللہ، ہم نے آپ کو دکھا دیا. مطلب کیا ہے کہ ہمیں جو بات کی خبر ہوتی ہے، ہم جو پڑھتے ہیں، جو جانتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید ہم نے صحیح نہیں سمجھا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو بتایا ہے وہ صرف بتایا نہیں بلکہ وہ دکھایا ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام جب کسی بات کا حکم کر دیں، اب اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ عقل میں بات آئے یا نہ آئے. ایک جملہ میں نے کہا تھا نا، فارسی کا جملہ ہے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو عقل کو قربان کر دو. عقل کچھ اور کہتی ہے لیکن حکم مصطفیٰ کچھ اور ہے. عقل کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل کے دائرہ میں نہیں، سرکل میں نہیں آ رہا، تو چھوڑ دیں عقل کو.
حضور کے حکم پر عمل کر لیں. تو فرمایا ہم نے آپ کو دکھا دیا. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور ان کی طرف سے جھگڑے تھے، مطلب یہ ہے کہ اے حبیب جیسے آپ پہلے کبھی خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نے جھگڑا نہیں کیا، ایسے ہی آپ آئندہ بھی ایسے ہی کریں. آپ کبھی بھی ان کی طرف سے نہ جھگڑیں. ہم نے آپ کو اس لیے اس سارے معاملہ سے واقف فرما دیا، آپ کو علم عطا فرما دیا، تاکہ جو دلائل غلط آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان دلائل کی طرفداری کرنے کی وجہ سے آپ خلاف حق کسی معاملے کی طرف جھگڑنے والے نہ بنیں. پھر ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں. یہ کس کو کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا. اب استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے غلط کیا، حضور نے تو بھی فیصلہ فرمایا ہی نہیں ہے. فرمایا آپ استغفار کریں. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہ جو جھگڑ رہے تھے، یہ جو دلائل دے رہے تھے، ایک چور کی طرفداری کر رہے تھے، اے محبوب ان کے لیے آپ استغفار کریں. اور ایک معنی کیا ہے؟ اے حبیب آپ استغفار کریں، یہ استغفار آپ کی امت کے لیے آپ کی سنت ہو جائے. دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا استغفار کیا کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے. اور پھر حضور نے اپنا عمل بتایا، میں روز 70 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں 100 بار سے زائد استغفار کرتا ہوں. جو اللہ کے حبیب ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، وہ تو استغفار کریں اور ہم نیکیوں پر اتراتے رہیں. اور ہمارے پلے ہے کیا جس پر ہم اترائیں؟ ہمیں زیادہ چاہیے ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اس سے استغفار کرتے رہیں. وہ دفاع کرتا ہے کہ یہ نہ کر، وہ روکتا ہے، وہ متنبع کرتا ہے، وہ اس برائی کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے. آپ بہت سے ایسے خوش نصیب لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس برا کام کرنے کا اختیار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر کچھ ہے، لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کر رہے برا کام؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے ان کے ضمیر میں یہ طاقت دی ہے، اللہ کی توفیق سے وہ ان کو برائی سے روک دیتا ہے. تو ہر انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے. جب انسان کا ضمیر اس کو کہہ رہا ہے کہ یار جو تو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے نا، یہ نہ کر، غلط ہے، انسان پھر بھی اس کو دباتا ہے. اب جب وہ ضمیر کو دباتا ہے، اپنے اندر کی آواز کو دباتا ہے، تو وہ آواز جو برائی کے راستے میں جانے سے اس کو روکنے والی ہوتی ہے، وہ اس کی پازیٹیو تھنکنگ، وہ اس کی اچھی سوچ یا اچھی طاقت اندر کی جس نے اس کو برے راستے کی طرف جانے سے روکنا ہے، وہ اس طاقت کو خراب کرتا ہے، دباتا رہتا ہے، دباتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر سو گیا، ضمیر مر گیا. پھر اس کی وہ طاقت گھٹتے 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 ختم ہو جاتی ہے. اب جو اس نے دوسرے کا نقصان کیا تھا وہ تو کچھ دیر کا نقصان تھا، کچھ لمحوں کا نقصان تھا، لیکن جو اس نے اپنا نقصان کیا وہ زندگی بھر کا نقصان ہے. اس لیے دوسروں کو دھوکہ دینے سے پہلے، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا. قرآن میں اللہ نے اس چیز کو بارہا بیان فرمایا، جو دوسروں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ خیانت کرتا ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے. یہ لوگ انسانوں سے اپنے کام چھپاتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے، یعنی ہر کام کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو یہاں فرمایا اے منافقو، تم لوگوں سے چھپاتے ہو نا، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. اللہ سے تو ہر چیز اس کے سامنے واضح ہے. جس سے چھپانا چاہیے اس سے چھپاؤ، یعنی نہ عمل کرو. ہاں تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا میں تو جھگڑا کر لیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ کے ساتھ جھگڑا کرے گا یا کون ان کا حمایتی ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. اپنے دھڑے، اپنی برادری، اپنے قبیلے، اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہوئے جب ہم حق اور باطل کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج تم دنیا میں جھگڑ رہے ہو دوسروں کی خاطر،
کل اللہ سے بھی جھگڑو گے. جس مجرم کی تم طرفداری کر رہے ہو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھی طرفداری کرو گے, وہاں نہیں کر سکو گے. یہ تعصب جو ہوتا ہے, عصبیت جو ہوتی ہے, اس کا ہمیں بڑا نقصان ہے, قومی اعتبار سے ہمارا بڑا نقصان ہے. تو امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں بہت ساری احادیث لکھی, بلکہ پورا باب ہے کتاب الفتن کا. تو اس کی میں 3 احادیث آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں. نبی برحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے عرض کی, ایک صحابی کہتے ہیں میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, تعصب نہیں ہے. اپنی قوم سے محبت کرنا, اپنی برادری, اپنے خاندان سے محبت کرنا, یہ تعصب نہیں ہے, بلکہ اپنی قوم کے ظلم میں ان کی طرفداری کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ تعصب ہے. اس کو اللہ نے منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا وجہ جو جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی. تو بے جا طرفداری, غلط طرفداری وہ نہیں کرنی چاہیے, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اس سے آگے ارشاد ہے اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا. یعنی کوئی خطا ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی, گناہ ہو گئی, تو اللہ کے دروازے پر آ جاؤ, وہ بڑا مہربان ہے, بڑا معاف کرنے والا. صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, بلکہ جو معافی مانگتا ہے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے, اس سے راضی ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے. صرف معاف نہیں کرتا بلکہ معافی مانگنے پر اس کو اور عطا بھی فرما دیتا ہے. اور جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی شخص پر ہوگا, اور اللہ بہت جاننے والا, بڑی حکمت والا ہے. اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے, خطا یا گناہ کرے, خطا مطلب چھوٹا گناہ, اور اسمن بڑا گناہ, چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے, یا اس کی تفسیر یوں بھی ہے کہ ایسا گناہ جس کا اس کی اپنی ذات کو نقصان تھا, مثلا نماز نہیں پڑھی تو اپنا نقصان کیا, کسی کا نقصان تو نہیں, یا ایسا گناہ جس میں اپنا بھی نقصان دوسرے کا بھی نقصان, یعنی کسی کو قتل کر دیا, کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا, تو یہ بڑا گناہ ہو گیا. تو فرمایا جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کیا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو اس نے گناہ کیا, یہ گناہ, دوسرا اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائی, یہ دوسرا بڑا گناہ ہے. اس لیے فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہمیں اعمال صالحہ نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.